السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ وقت میں ملک ہندوستان میں ایک بہت اہم ایشو چل رہا ہے جس کو وقف کہا جاتا ہے، اور سیاسی اور سماجی اعتبار سے بہت چرچت اور لوگوں کی زبانوں پر یہ وقف نام سنا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ بلکہ اکثر مسلمان اس وقف کے نام سے واقف ہی نہیں ہیں کہ وقف کہتے کسے ہیں، یا وقف سے مراد وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو آئیے آج اسی کو جانا جائے کہ اسلام میں وقف سے کیا مراد ہے، اور وقف کسے کہتے ہیں، وقف کے لیے کیا کیا شروط ہیں، اور کون لوگ وقف کر سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج کے اس بحث میں جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں وقف سے کیا مراد ہے، یا وقف کسے کہتے ہیں۔ تو در حقیقت آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ وقف سے مراد اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو یا اپنے کسی زمین کو یا کسی باغ کو یا کسی سامان کو لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں دے دینا، اس طور سے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس چیز کو، اس سامان کو نہ تو بیچا جا سکتا ہو، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہو، نہ اس کو ہدیہ و تحائف میں دیا جا سکتا ہو، اور نہ اس میں کسی کا حصہ اور وراثت میں حصہ لگ سکتا ہو۔ تو اسی چیز کو وقف کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ زمانہ اسلام کے شروعات ہی سے رہا ہے کہ صحابہ کرام اپنے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں اور تب سے لے کر اب تک بہت سارے مسلمانوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے جگہوں پر جس کو جو میسر ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے وقف کیا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ تو تاریخی لحاظ سے یہ چیز آج کی نہیں ہے، بلکہ ابتدائی اسلام ہی سے یہ وقف چلا آ رہا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وقف کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اور وہ اپنی کوئی زمین دینا چاہتا ہے کہ اس پر مسجد بنا لی جائے تاکہ لوگ اس پر نماز پڑھ سکیں، تو اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی زمین انسان اور مسلمان دینا چاہتا ہے کہ اس پر مدرسہ بنا لیا جائے تاکہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جائے، یا لائبریری بنا لی جائے، یا اسی طریقے سے کسی مسلمان کے پاس کوئی باغ ہے اور اس میں پھل ہوتے ہیں، اور وہ وقف کر دے کہ اس سے جو پھل نکلیں گے وہ غریب، فقیر، مسلمان یا عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ لوگوں کے کام آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں وقف کہلاتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اسی چیز کو لے کر کے ایک کمیٹی بنی ہے جس کو وقف بورڈ کہا جاتا ہے، اور یہ آزاد بھارت سے ہی، یعنی جب سے ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے تب سے لے کر کے یہ کمیٹی موجود ہے، اور ہر قصبہ اور بلکہ ہر اسٹیٹ، ہر صوبے میں یہ چیز موجود ہے، اور اس کو سرکاری تحفظ بھی حاصل ہے۔ بہرحال تو اصل مقصد وقف کو بتلانا ہے کہ وقف کیا ہے، کیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وقف کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اور آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ دلیل کے طور پر ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر وقف کا ثبوت اسلام میں کہاں سے ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف دو دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ غزوہ خیبر جب مسلمانوں نے فتح کیا اور اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، خیبر کی بہت ساری زمینیں، بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال ان کے حصے میں بھی آیا۔ تو جو مال ان کے حصے میں آیا اس کے بارے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ مال ہے اور اس سے اچھا مال میں نے اب تک نہیں پایا ہے، آپ اس مال کے سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر چاہو تو اسے اپنے پاس رکھ لو اور چاہو تو اس کو صدقہ کر دو، اس طور سے کہ اس کی اصل اپنے پاس رکھو، باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کو نہ بیچا جا سکے، نہ خریدا جا سکے اور نہ اس میں کسی کا حصہ لگ سکے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب ایک انسان کی وفات ہوتی ہے یا ایک مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ عمل نہیں کر پاتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے وفات کے بعد تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں وہ تین کام کر کے جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ، کہ ایسا صدقہ انسان اپنے زندگی میں کر کے جائے کہ جو جاری ہو، یعنی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس کو وقف بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان مان لیجئے کوئی کنواں کھدوا دے، کوئی نل گڑوا دے جس سے لوگ پانی حاصل کرتے رہیں، یا اسی طریقے سے کوئی درخت لگا دے جس سے لوگ سایہ حاصل کرتے رہیں، پھل حاصل کرتے رہیں، کوئی کتاب لکھ دے۔ اس طریقے سے نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں۔ دوسری چیز جو انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتی ہے وہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے جائے یا ایسی کتابیں لکھ کر کے جائے یا ایسا علم پھیلا کر کے جائے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد بھی اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور تیسری چیز ہے او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی اگر اولاد نیک ہے اور اس کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کے ماں باپ کو ثواب پہنچتا ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی صدقۃ جاریہ سے مراد وقف لیا جا سکتا ہے، یعنی انسان ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے وقف کر سکتا ہے۔ آئیے اب یہ بھی جان لیا جائے کہ جو چیز وقف کی جاتی ہے وہ دو طریقے سے کی جاتی ہے۔ پہلی چیز یا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے کہ فلاں چیز میں نے وقف کر دی، یا فلاں زمین میں نے اللہ کے راستے میں دے دی، اس پر مسجد مدرسہ بنا لیا جائے، یا اس طریقے سے زبان سے وہ کہہ کر کے وہ اللہ کے راستے میں وہ دے دے۔ دوسری چیز یا دوسرا طریقہ وہ عمل سے کر کے دکھا دے، یعنی وہ خود مسجد بنا دے، خود جو ہے مدرسہ بنا دے، خود لائبریری قائم کر دے اور لوگوں کو دعوت دے کہ آئیے نماز پڑھیے۔ اس طریقے سے دو طریقے سے وقف کیا جاتا ہے۔ آئیے اب یہ بھی جان لیا جائے کہ جو شخص وقف کرتا ہے اس کے اندر تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی تین چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو اس کا وقف صحیح مانا جائے گا اسلامی نقطۂ نظر سے۔ پہلی چیز ہے کہ وقف کرنے والا شخص بالغ ہو، یعنی بچہ نہ ہو، بالغ ہو اور بڑا ہو گیا ہو اور وہ سمجھ بوجھ کر کے وہ وقف کرے۔ دوسری چیز ہے یا دوسری شرط ہے کہ وقف کرنے والا شخص عقل مند ہو، یعنی اس کی عقل صحیح سالم ہو، وہ مجنون یا پاگل نہ ہو۔ تیسری شرط ہے کہ وقف کرنے والا شخص آزاد ہو، یعنی وہ کسی کا غلام نہ ہو۔ یہاں پر یہ بھی بات جان لینا چاہیے کہ جو یہ شروط ہیں یہ مرد کے لیے بھی ہیں اور عورت کے لیے بھی ہے، کوئی بھی وقف کر سکتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طریقے سے آئیے اگلی یہ بھی بات جان لی جائے کہ جن سامانوں کا یا جن چیزوں کو وقف کیا جاتا ہے اس کے اندر 6 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر وہ 6 شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس کو وقف مانا جائے گا یا اس کو کہا جائے گا کہ وہ وقف صحیح ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سامان یا جس مال یا جس زمین یا جس باغ یا جس چیز کو بھی وقف کیا جا رہا ہے وہ حلال کمائی کا ہو، وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ حرام پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے
دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو وقف کیا جائے اس سے لوگ برابر فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی ایسی چیز وقف کی جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، وقتی طور پر یا ایک مرتبہ فائدہ اٹھا کر کے وہ ختم نہ ہو۔ مثال کے طور پر انسان مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے تو اس پر برابر لوگ فائدہ اٹھائیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ اور اگر مان لیجئے کوئی انسان کھانا دے دیتا ہے کسی غریب کو تو ایک مرتبہ میں کھا کر کے وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے شرط ہے کہ جو چیز وقف کی جائے اس کے بارے میں لوگ اس سلسلے سے اس چیز سے لوگ برابر فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو وقف کیا جائے وہ متعین ہو کہ میں نے فلاں چیز وقف کی ہے، مجہول نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ انسان یہ کہہ دے کہ میری بہت ساری زمین ہے، ایک زمین میں نے وقف کر دی، یا میرے پاس بہت ساری کھیتیاں ہیں، ایک کھیت میں نے وقف کر دیا، میرے پاس بہت سارے باغ ہیں، میں نے ایک باغ وقف کر دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ بتا دے کہ میری فلاں زمین، فلاں باغ، فلاں چیز جو ہے نشاندہی کر دے، یہ ضروری ہے، تب اس کا وقف صحیح مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی جو شرط ہے وقف کے لیے کہ اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہو، نیکی حاصل کرنا ہو، اللہ کی قربت حاصل کرنا ہو، یہ اصل مقصد ہو، نہ کہ کسی غلط کام کے لیے وقف کیا جائے۔ اگر غلط کام کے لیے، غلط چیز کے لیے یا حرام کام کے لیے وقف کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا وقف صحیح نہیں مانا جائے گا، اس کا وقف غلط ہوگا۔ مان لیجئے کوئی شخص شرک کو پھیلانے کے لیے کوئی کام وقف کرے، کوئی چیز وقف کرے، بدعات کو پھیلانے کے لیے، حرام چیز کے تشہیر کے لیے وقف کرے، تو اس کا وقف صحیح نہیں ہے۔ پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس متعین چیز کو یا جس سامان کو وقف کیا جا رہا ہے اس کا کوئی اصل مالک ہو، گرچہ کیا نام ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، عام لوگوں کے لیے ہو، لیکن وہ کسی کی ذمہ داری میں ہو، لوگ اس کی کوئی اصل ملکیت ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے ہی بلا نام ہو، یا کسی ایسے نام آدمی کے نام ہو، یا کسی ایسے شخص کے نام ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ فلاں چیز وقف ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی چیز ضروری ہے۔ اور چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ جو چیز وقف کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہو، یعنی وقتی طور پر نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک ہفتے کے لیے وقف کر دیا، ایک مہینے کے لیے، ایک سال، 2-4 سال کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، تاکہ اس سے لوگ اور غریب، فقیر، مسکین سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ 6 شرطیں وقف کی ہوئی چیز کے لیے ضروری ہے، تب اس انسان کا اور اس مسلمان کا وقف صحیح مانا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں، وقف کے سلسلے میں یہ تمام اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، تاکہ ہم اور آپ یہ جانیں کہ وقف کسے کہتے ہیں اور وقف کے کیا شروط ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو چیزیں وقف ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس پس منظر کے تحت ہم سیاسی حالات کو بھی سمجھ سکیں کہ وقف کیا چیز ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر کے ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اسی پر میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔